السلام علیکم۔ اقوام عالم یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، پارسی بشمول مسلمان کورونا جیسی وبا سے نبرد آزما ہیں، لیکن ان سب میں سے مسلمان وہ واحد قوم ہے جو کورونا وائرس کا کم جبکہ اسلحہ گولہ بارود کا نشانہ زیادہ بن رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں خون کی ہولی جاری ہے تو وہیں اب پاکستان کے مغربی پڑوسی ملک افغانستان سے ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ امریکہ خود تو افغانستان سے جا رہا ہے، لیکن اہل افغانستان کو آپس میں کبھی بھی اکٹھا نہیں بیٹھنے دے گا، کیونکہ اگر یہ لڑیں گے تو اسلحہ امریکی ساختہ ہی ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہودی اور مشرک تمہارے اور دین اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں، تفاسیر کے صفحات، احادیث کے ابواب اور تاریخ کے اوراق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت ہمیشہ باہم متصادم، اول روز سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور جانی دشمن رہے ہیں۔ یہودی وہ قوم ہے جس نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کی ناکام گھناؤنی سازش رچی۔ بعد ازاں عیسائیت کو گمراہی کے دلدل میں دھکیل کر موجودہ حالت تک پہنچانے والے بھی یہودی ہی ہیں، لیکن آج یہودی اور عیسائی ایک ہو گئے ہیں تو صرف اور صرف مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر مقابلہ دو بدو ہو تو مسلمان کبھی بھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتا، لیکن اسلام کے دشمنوں کا کام اس لیے آسان ہو گیا ہے کہ مسلمان آپس میں ہی دست و گریباں ہیں۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی۔ ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں۔ کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ دوستو، افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان خلیجی ریاست قطر میں ہونے والے امن معاہدے کو 2 مہینے پورے ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے کورونا وائرس کے پیش نظر افغانستان میں پھر جنگ بندی کی اپیل کر دی تھی۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد نے افغان متحارب گروپوں سے لڑائی ترک کرنے کی اپیل کی۔ زلمے خلیلزاد نے کہا تھا کہ افغان متحارب گروہ آپس میں لڑنے کی بجائے مشترکہ دشمن کورونا سے لڑے۔ ہر افغانی کو اپنی پوری توانائیاں کورونا سے لڑنے کے لیے لگانی چاہیے۔ طالبان کو چاہیے کہ کورونا پر قابو پانے تک اپنی جنگی کارروائیاں روک دیں۔ زلمے خلیلزاد نے اشرف غنی اور عبداللہ سے بھی تنازعات کو ایک طرف کر کے کورونا پر توجہ دینے کی اپیل کی تھی، لیکن امریکہ ایک طرف تو امن کے بھاشن دے رہا ہے، دوسری طرف اپنی فطرت کے عین مطابق باہر بیٹھ کر ہی آگ لگانے کی بھرپور کوشش بھی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مقصد جس کے تحت امن کے عمل کا آغاز کیا گیا، اس کے ثمرات تاحال سامنے نہیں آ سکے ہیں، بلکہ اس کے برعکس تشدد سے متاثرہ ملک میں پھر سے ہر طرف جنگ کا نقشہ تیزی سے بنتا جا رہا ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کی رہائی پر بدستور تعطل کی کیفیت برقرار ہے، جبکہ دوسری طرف افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی کو اندرونی طور پر کئی قسم کے سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے، جس سے ان کی پہلے سے کمزور ہوتی ہوئی پوزیشن مزید گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کے رد عمل میں طالبان نے پھر سے اپنے پرانے حربے یعنی بندوق کا استعمال کرتے ہوئے افغان فورسز پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے، اور اس طرح افغانستان بھر میں پھر سے ایک بھرپور جنگ شروع ہو چکی ہے، جس میں روز بروز شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ افغانستان کے صوبے بلخ میں طالبان اور فوج کے درمیان ہونے والی گھمسان کی جھڑپ میں 15 جنگجو اور 5 اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق صوبے بلخ کی فوجی چیک پوسٹ پر 2 درجن سے زائد طالبان جنگجوؤں نے دھاوا بول دیا۔ افغان فوج نے بھی سخت مزاحمت کا مظاہرہ کیا اور دونوں کے درمیان کئی گھنٹوں تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ افغان فوج کے ترجمان محمد حنیف رضائی نے 2 طرفہ فائرنگ میں 15 طالبان جنگجوؤں کی ہلاکت اور 10 سے زائد کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ 5 اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب طالبان نے افغان فوج کے ترجمان کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے میں 20 اہلکار ہلاک اور 10 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ طالبان کو کم نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ادھر بلخ کے گورنر کے ترجمان نے بھی حملے میں 15 سے زائد افغان اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے
کہ طالبان پسپا ہو گئے تاہم وہ دوبارہ واپس آئیں گے، اس لیے صوبے میں مزید فوجی اہلکار تعینات کیے جائیں۔ دیریں اثنا ایسی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ افغان صدر اشرف غنی اور صدارت کے ایک اور دعوے دار عبداللہ کے درمیان عبوری معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے بعد سیاسی بحران کے خاتمے اور قیام امن کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یوناما نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ 3 مہینوں کے دوران افغانستان میں ہونے والی جھڑپوں میں 500 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے متعدد اہم سیاسی رہنما اور عالمی برادری بھی اس بات پر زور دیتے آئے ہیں کہ طالبان کو اعتماد سازی کے لیے سب سے پہلے تشدد میں کمی کرنی چاہیے، لیکن طالبان نے اس کے برعکس اپنی کارروائیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یوناما نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ 3 مہینوں کے دوران افغانستان میں ہونے والی جھڑپوں میں 500 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک طرف تو امریکہ اپنی شاطرانہ چالوں سے افغان لوگوں کو آپس میں لڑ کر خون کی ہولی کھیل رہا ہے، تو دوسری طرف عالمی وبا کی خونی جنگ نے افغانستان کو بری طرح لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق ملک میں اب تک کووڈ-19 کے 2300 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 68 اموات ہوئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق جنگ زدہ ملک میں حکومت کے پاس ٹیسٹنگ کی صلاحیت نہایت محدود ہے، جس کے باعث کیسز کی اصل تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ افغانستان کے لوگوں کو صرف کورونا ہی نہیں بلکہ کورونا کے ساتھ ساتھ اور مسائل بھی درپیش ہیں۔ امریکی ارکان کانگریس کے لیے تیار کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کورونا کا بحران افغانستان میں جنگ بندی کی کوششوں کے لیے ایک دھچکا ثابت ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ افغانستان میں صحت کے پہلے سے مفلوج نظام، غذائی قلت، غیر محفوظ سرحدیں، بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل مکانی اور ایران کے ساتھ ایک لمبی سرحد ایسے عوامل ہیں جو آنے والے مہینوں میں ایک تباہی برپا کر سکتے ہیں۔ یہ رپورٹ افغانستان میں تعمیر نو کی کوششوں پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے سیگار کے اسپیشل انسپیکٹر جنرل جان سوپکر نے تیار کی ہے۔ اس ادارے کا کام افغانستان میں امریکہ کی جانب سے تعمیر نو کے لیے جاری اربوں ڈالر کے منصوبے میں ممکنہ غبن اور بدعنوانی کی روک تھام کے لیے ان کا آڈٹ کرنا اور اخراجات میں شفافیت لانا ہے۔ جان سوپکو کے مطابق ملک میں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے سے یہ بحران مزید گھمبیر ہو سکتا ہے۔ بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے عالمی تنظیم سیو دی چلڈرن کے مطابق ملک میں 70 لاکھ سے زائد بچوں کے بھوک و افلاس کے شکار ہونے کا خدشہ ہے۔ تنظیم کے مطابق کورونا کے دوران لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندیوں کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں، جس کے باعث ملک کی 1/3 آبادی کو غذائی قلت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ اپنے اوچھے ہتھ کنڈے سے افغانستان میں امن کی راہوں میں بلا وجہ کی تاخیری حربے استعمال کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ جب تک امریکی افغانستان کی سرزمین نہیں چھوڑیں گے، تب تک افغانستان میں امن کے قیام اور مسائل کے حل کی توقع رکھنا پاگل پن ہے۔ امریکہ افغانستان میں خون کی ہولی کھیل کر ایک بار پھر سے افغانستان میں امن دشمن بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، لیکن امارات اسلامیہ افغانستان کے لوگ امریکہ کے ناپاک ارادوں کا سر کچل کر ان کی انسانیت کش جراثیم کو خاک میں ملا دیں گے۔ افغانستان کی عوام مایوس نہیں ہے، کیونکہ امارت اسلامیہ اور امریکہ کے مابین جارحیت کے خاتمے کے حوالے سے تاریخی معاہدات طے پا چکا ہے اور ملک بھر میں افغان عوام نے بھرپور خیر مقدم کیا ہے اور افغانستان میں حقیقی امن کے لیے ایک بہترین اقدام کے طور پر اس عمل کو سراہا۔ لہٰذا اب افغان قومی طبقات کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اپنی سرزمین کے امن کی امریکی پروپیگنڈے کے آلے کے طور پر استعمال کرنے والوں کا وہ خود راستہ روکیں اور امریکی کوششوں کو ناکام کر کے آپس میں اتحاد کر کے ایسی سازشی قوتوں کو منہ توڑ جواب دیں۔ جس طرح سے پچھلے 20 سالوں سے امریکہ اپنے ناپاک ارادوں کو لے کر افغانستان میں داخل ہوا تھا، لیکن اس کو منہ کی کھانا پڑی ہے اور اب یہاں سے دم دبا کر بھاگنے کے لیے اسے تیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ افغانستان میں جو کچھ چل رہا ہے اس وجہ سے امریکہ کو بھی پریشانی لاحق ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ امریکہ کے لیے مزید پریشانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر متحد ہو کر کوئی بھی کام نہیں کرتے ہیں۔ اگر مسلم امہ متحد ہو جائے تو یہ یہودی یا عیسائی لوگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہودی اور عیسائی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو صرف اور صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے،
اور اس सब की बड़ी वजह हम सब का इत्तेहाद ना होना है, हम सब का मुत्तहिद ना होना है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद होकर इन यहूदियों का और ईसाइयों का मुकाबला करेगी और इस तरह के नापाक अज़ाइम लेकर जो पाक धरती पर कदम रखते हैं वो नाकाम वापस लौटेंगे। सबसे पहले उसमें अमेरिका और इसराइल का नाम आता है। वो अफगानिस्तान हो, वो ईरान हो, वो पाकिस्तान हो, वो कोई भी मुस्लिम मुल्क हो, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये अपने नापाक इरादों में नाकाम हो जाएंगे और इत्तेहाद से ही जो है ये सारी सूरत हाल बेहतर तरीके की जानिब गामजन हो सकती है। और वो वक्त दूर नहीं है जब अफगान लोग अपने इत्तेहाद से अमेरिका को अपनी सरजमीन से दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर देंगे इंशाअल्लाह। सो दोस्तों ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।